نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ساتویں نماز تراویح میں ہم نے سورہ اعراف کا اکثر حصہ تلاوت کیا ہے، اس کی 3 آیات باقی رہ گئی، وہ انشاءاللہ کل کی نماز تراویح میں تلاوت کی جائیں گی۔ سورہ اعراف ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 7 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 39 ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی تینوں بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد کو بیان کیا جاتا ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ جو تینوں عقائد ہیں یہ دلائل کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ اعراف اس صورت کا نام کیوں ہے؟ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کا نام اعراف ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اصحاب اعراف کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ اعراف کہا جاتا ہے۔ اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام میم صاد۔ تو یہ بھی قرآن کریم کا ایک مزاج ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے اس کے فوراً بعد قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو سورہ اعراف کے شروع میں بھی قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ پھر یہ سورت انسان کی تقریب کو بھی بیان کرتی ہے اور انسان کی تخلیق کے حوالے سے جو اللہ نے اس پر کرم فرمایا اس کا بیان بھی کرتی ہے کہ اللہ نے پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے اور شیطان نے انکار کر دیا۔ اللہ نے جب اس سے یہ پوچھا کہ تمہیں حکم دیا گیا اور تم نے انکار کر دیا، اس نے کہا قال انا خیر منہ، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے میں بہتر ہوں۔ تو اس میں جب رب کے حکم کا انکار کیا تو رب ذوالجلال نے پھر اس کو قیامت تک کے لیے مردود قرار دے دیا۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جب کوئی حکم اللہ اور اس کے رسول کہا جائے تو پھر وہاں ہم نے اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے کہ ایسا ہو جاتا، ایسا ہو جاتا، یہ حکم نہ ہوتا، وہ حکم نہ ہوتا، آج کے دور میں کیسے ممکن ہے اس پہ چلنا، اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا اس میں ہمارے لیے درس یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ دوسروں سے بہتر سمجھنا، اپنی بات کو، اپنی رائے کو دوسروں کی رائے سے ہمیشہ بہتر سمجھنا، اپنے آپ کو حرف آخر سمجھنا، یہ بھی انسان کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ اسے نقصان کی طرف ہی لے جاتی ہے۔ اب شیطان نے کیا کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، حالانکہ اسے دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ میرا خالق بھی اللہ ہے۔ تو اللہ نے جب مجھے پیدا کیا ہے اور مجھے وہ پیدا کرنے والا حکم دے رہا کہ آدم کے سامنے میں سجدہ ریز ہو جاؤں، تو میں یہ دیکھوں کہ حکم کس کا ہے، تو سجدہ ریز ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اکڑ گیا اور قیامت تک کے لیے مردود ٹھہرا۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اولاد آدم کو یا بنی آدم کے مبارک الفاظ کے ساتھ 4 بار خطاب کیا گیا۔ پہلی ندا اس پارے کے 10ویں رکوع میں اور سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 26 میں ہے۔ فرمایا گیا اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے اور زینت کا بھی باعث ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ دوسری ندا 10ویں رکوع کی آیت نمبر 27 میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے فتنے سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا اے اولاد آدم، کہیں شیطان تم کو بہکا نہ دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کا ستر دکھا دے
تو لہٰذا تم نے اس کے فتنوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ تیسری ندا 10ویں رکوع کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت کا لباس لے لو، خذوا زینتکم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت کا لباس لے لو اور کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو، بے شک اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ میں عام طور پہ دیکھتا ہوں بعض اوقات لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، ایسا لباس انہوں نے پہن رکھا ہوتا ہے، اس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے اور پاس والا بندہ پاس کھڑا نہیں ہو سکتا۔ خاص طور پہ وہ افراد جو کام کاج کرتے ہیں نا، کوئی مکینک ہے، اب میں کسی کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا، میں عام طور پر جنرلی یہ بات کر رہا ہوں کہ اب وہ آئے گا نماز پڑھنے تو وہ وہی میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوں گے، کوئی رنگ ساز ہے تو وہ رنگ سارا اس پہ لگا ہوا ہوگا، کوئی موٹر میں کہنے کا تو سارا آئل وائل لگا ہوگا، سیدھا مسجد میں آ جائے گا۔ حالانکہ اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ جب تم نماز کا وقت ہو تو زینت والا خوشبودار پاک صاف لباس ہو۔ تو ہم جب اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں تو ہمیں کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ ہم وہ لباس پہن کے جو لوگوں کے سامنے ہم نہیں جا سکتے تو اپنے رب کے سامنے بھی نہ جائیں۔ اب موٹر میکینک جب شادی پہ جاتا ہے نا تو آپ اس کو دیکھ کے اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ اپنی ایسی کرتا ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے وہ ہے بھی یا نہیں، ایسی شکل وہ نکالتا ہے اس کے۔ اس وقت یہ نہیں کہتا یار میں چلو شادی حال میں جا رہا ہوں تو میں تو موٹر میکینک وہی پہن لیتا ہوں، نہیں، وہاں پھر وہ 3 پیس میں ایسا نظر آئے گا، پتہ چلے گا کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے کوئی وہ بندہ ہے بھی یا نہیں، شک پڑتا ہے۔ تو اسی طرح نماز کے لیے جب ہم آتے ہیں تو ہم تیار ہو کے آئیں، اچھا لباس پہن کے آئیں، آپ کے پاس جو لباس ہے اچھا لباس۔ اور خاص طور پہ میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ لباس میں بھی عام طور پہ ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے وہ شرٹیں پہن کر آتے ہیں، اس پہ عجیب عجیب سی تصویریں بنی ہوتی ہیں اور عجیب عجیب سے اس پہ ڈیزائن ہوتے ہیں، تو آپ کسی جاندار کی جو تصویر والی شرٹ وغیرہ ہے یہ پہننے سے بچیں اور ایسا لباس پہنیں جس میں عاجزی اور انکساری کا اظہار بھی ہو، پاک صاف ہو، خوشبودار ہو۔ اس کے بعد چوتھی ندا 11ویں رکوع کے اندر فرمائی، آیت نمبر 35 میں فرمایا، اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیات سنائیں تو جو تقوی اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے تو ایسوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ 4 دفعہ اولاد آدم کو پکارا گیا تو 3 دفعہ لباس کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ آج ہمارے یہاں کے کچھ لوگ یورپ کی تہذیب کی طرف بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ انسان اور جانور میں فرق لباس کا ہے، جانور ننگا پیدا ہوتا ہے اور ساری زندگی ننگا رہتا ہے، انسان کو اللہ نے لباس کی نعمت سے نوازا ہے، لہٰذا اہل ایمان کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ ان کا جسم ڈھپا ہوا نظر آئے۔ بالخصوص ہماری خواتین کا، ہماری ماؤں کا، ہماری بہنوں کا، بچیوں کا لباس ایسا ہونا چاہیے، پردہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے جسم کی جسامت ظاہر نہ ہو، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آج اس کا بھی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ ہم جب جاتے ہیں کہیں نکاح پڑھانے کے لیے تو ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ ہمارے وہ نمازی جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہی کہہ رہے ہوتے ہیں، گانا بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حضرت آواز آہستہ کر دیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ آہستہ سننا جائز ہے اور زور سے سننا ہی جائز نہیں۔ پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا امام صاحب آگے کوئی سگریٹ پی رہا تو وہ سگریٹ پھینک دیتا تھا، اب وہ کوئی سگریٹ پی رہا تو وہ امام صاحب کو دیکھ کے دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتا، بس جیسے کبوتر آنکھیں بند نہیں کر دیتا اپنی، وہ سمجھتا ہے کہ امام صاحب بس مجھے نہیں دیکھ رہے، بس میں اپنا سگریٹ تو پورا کر لوں، اب امام صاحب کو ویسے سگریٹ تو ضائع نہیں کر سکتا۔ اور نکاح پہ ہم چلے جائیں بولتے ہیں تو ان کے چہرے بن جاتے ہیں، اور آپ کو میں یقین سے یہ باتیں مشاہدے کی باتیں کہہ رہا ہوں، کئی دفعہ میں شادی پہ کھانا چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی اگر ہم نے ان سے یہ بھی کہا نا حضرت آپ بیٹھیں کھانا کھا کے جائیے گا، تو میں نے کہا آپ گانے چلائیں گے تو ہم نہیں بیٹھیں گے، تو انہوں نے پھر یہ نہیں بولا نہیں حضرت آپ گانے بند کر دیں گے آپ بیٹھ جائیں، نہیں اچھا حضرت پھر کیا کریں آپ مجبوری ہے، اس طرح کی باتیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں، اللہ کو خوش کرنا ہے، یہ بندوں کو خوش کرنا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور شادی حالوں میں جب شادی ہوتی ہے تو بارات کا استقبال کون کرتا ہے؟ لگتا ہے کہ اس خاندان میں مرد تو ہے ہی نہیں، ساری خواتین باہر لائن سے کھڑی ہوتی ہیں،
بچیاں بیٹیاں جن کو کسی نے نہیں دیکھا ہوتا، آگے پیچھے سب لائن سے کھڑی ہیں، کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، پھول لیے ہوئے ہیں اور پھول پھینک رہی ہیں. یہ کون سا معاشرہ ہے؟ اسلام تو یہ نہیں کہتا. مرد کہاں مر گئے؟ مرد موجود نہیں ہوتے، استقبال تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. یہ کچھ کڑوی باتیں بھی ہیں لیکن قرآن و سنت کا یہ پیغام ہے تو ہمیں اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے. اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ ایک کامل مسلمان کا جو کردار وہ پیش کرتی ہے کہ یہ جو دین ہے یہ جسم، روح اور دین اور دنیا دونوں کے جائز مطالبات پورے کرنے والا دین ہے. یہ نہیں کہتا کہ صرف ایک طرف لگ جاؤ. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول تھے. ان کا عمل یہ تھا کہ یہ دن کو بھی عبادت میں مصروف رہتے، رات کو بھی عبادت میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ اپنی اہلیہ کو بھی وقت نہیں دیتے تھے. سیدنا سلمان فارسی کو پتہ چلا تو آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہارا بھی حق ہے، تمہارے رب کا بھی حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے. لہٰذا فَأْتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق دو. تو لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب کا خیال رکھیں. ابھی اسی رمضان میں ایک میں نے ویڈیو کلپ دیکھا، کسی پشاور کے اندر کسی بندے نے اپنی بھتیجی کو گولی مار دی شور کرنے کی وجہ سے. ارے تو نے روزہ رکھا ہے، تو نے معصوم کتی کو گولی مار دی، تو روزہ رکھ کر احسان تو نہیں کیا. اگر بچے گھر میں شور کر رہے ہیں اس کو گولی مار دیں. اب گھر میں سب کا سانس سوکھ جائے، حضرت نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو ہمیں اس حوالے سے بھی بچنا چاہیے. اس کے بعد سورہ مبارکہ میں اہل جنت کا بھی ذکر ہے، اہل جہنم کا بھی ہے، اصحاب اعراف کا بھی ذکر ہے. پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان بھی ہے. پھر 6 انبیاء کرام کا ذکر ہے جن میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ کے قصے علیہم السلام کے قصے اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. ان قصوں میں جو حکمتیں میں مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی ایذاؤں پہ تسلی دینا. نمبر 2، متکبروں کا انجام بد اور نیکوکاروں کا اچھا انجام بیان کرنا. نمبر 3، اس بات پر تنبیہ کرنا کہ اللہ کے ہاں دیر تو ہے، اندھیر نہیں ہے، بالآخر ظالموں کو ظلم کی سزا مل کر رہتی ہے. نمبر 4، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی دلیل پیش کرنا کہ امی ہونے کے باوجود آپ نے براہ راست کسی سے جا کے پڑھا نہیں، کسی درسگاہ میں نہیں گئے، اس کے باوجود آپ نے تاریخ کے گمشدہ اوراق اور حقائق جو ہے وہ بالکل حقیقت پر مبنی پیش فرمائے. نمبر 5، انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان کہ ان سارے واقعات کو پڑھ کے ہم بھی عبرت حاصل کریں. بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا، جو فرعون کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا، جادوگروں سے مقابلہ ہوا، جادوگر ایمان لے آئے. پھر اس کے بعد سورہ مبارکہ میں حضور علیہ السلام کی عالمگیر رسالت کا بھی بیان کیا گیا. فرمایا اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک انبیاء کرام آتے رہے مختلف اقوام کی طرف، لیکن میرے پیارے مصطفیٰ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا، اور پوری انسانیت کے لیے، مشرق کے لیے، مغرب کے لیے، عرب کے لیے، عجم کے لیے، شمال والوں کے لیے، جنوب والوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے میرے پیارے مصطفیٰ رسول بن کر آئے. آج بھی جو ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں وہ بات ذہن میں رکھیں، یہ امت عمل میں کمزور ہو سکتی ہے، عشق مصطفیٰ میں کبھی کمزور نہیں ہوئی. سیدنا صدیق اکبر کے زمانے سے لے کر فیض آباد کی سرزمین تک ہماری تاریخ گواہ ہے، جب بھی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو اہل ایمان نے اپنی جانیں دے کر ختم نبوت کا تحفظ کیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ وقت آیا تو ہم اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر حضور کی ختم نبوت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کریں گے. اس نیت کے ساتھ ذرا میرے ساتھ ختم نبوت کا نعرہ بلند کر دیں، پھر میری گفتگو ختم ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. ایسے ڈھیلا نعرہ نہیں ہے، حضور کی ختم نبوت کا نعرہ آپ ڈھیلا لگائیں گے تو جانے کہاں دیں گے پھر ختم نبوت کے لیے.